بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دردناک قصہ 16 جون 2022 کو تھر پارکر میں پیش آیا۔ واقعے کو سناتے ہوئے میرا بھی سر شرم سے جھک رہا ہے کہ میرے ملک پاکستان میں یہ حال ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی اور جگہ کی نہیں۔ تو 16 جون 2022 کو تھر پارکر کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی کو زچگی کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو چھاچھرو مشنری ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ ڈلیوری کے درمیان ان ٹرینڈ نرسز نے کیا کیا کہ بچے کی ڈلیوری نارمل کروانے کی کوشش کی، اور ڈلیوری کی کوشش کے درمیان بچہ جو ہے اس کا دھڑ باہر آیا، لیکن سر ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے یا پتہ نہیں، خود اللہ جانتا ہے کیا کیا، اس کا بیچارے کا دھڑ علیحدہ ہو گیا اور سر اندر ہی رہ گیا۔ اس کے بعد اس کے خاوند دھرمو کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جی جلد از جلد اپنی بیوی کو مٹھی ہسپتال لے جائیں۔ دھرمو کہتے ہیں کہ میں نے ٹیکسی کو دوبارہ بلایا، اپنی بیوی کو اس میں بٹھایا تو مجھے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز دی گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بس آپ جلدی جلدی لے جائیں۔ کہتا ہے میں کھول کے دیکھا تو وہ میرے بچے کا دھڑ تھا، سر تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً سے 70 کلومیٹر دور مٹھی ہاسپٹل کی طرف دھرمو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو لے کے گیا، جو 32 سالہ ہیں، اور یہ ان کا 5واں بچہ تھا جو اسی طرح ڈلیوری کے درمیان مر چکا۔ پھر مٹھی ہاسپٹل پہنچے، وہاں پہ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہاں کے سٹاف نے کہا یہاں پہ لیڈی ڈاکٹر یعنی کہ گائنیکالوجسٹ موجود نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو حیدرآباد لے جائیں۔ وہاں سے ایمبولنس جو ہے وہ لی گئی اور 24,000 روپیہ اس ایمبولنس کو جو ہے وہ کرائے کا دیا گیا، اور اپنی بیوی کو لے کے دھرمو جو ہے وہ حیدرآباد ہاسپٹل کی طرف نکل گئے۔ 220 کلومیٹر کا طویل ترین سفر طے کر کے اس حالت میں بعد لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل میں پہنچے۔ وہاں کے جو انچارج ہیں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر روہیل سکندر، انہوں نے تقریباً 18 سے 20 گھنٹے جو اب تک ان کو سفر میں لگ چکے تھے، آپریشن کا آغاز کیا۔ آپریشن کے لیے خون کی بھی ضرورت تھی، تو دھرمو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھتیجے ہوتی پھیل جو کراچی میں مزدور پیشہ ہیں ان کو فون کیا اور وہ آئے۔ پھر اس کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا اور ماں کی رحم سے اس بچے کا سر نکالا گیا، اور تب تک وہ کیا ہوا ہوگا میرے خیال سے وہ یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 5واں بچہ تھا جو ان کا فوت ہو گیا ڈلیوری کے درمیان۔ پھر کیونکہ اس سے یوٹرس ڈیمیج ہو چکی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آگے کبھی بھی وہ باپ نہ بن پائیں۔ یہ میرا ملک پاکستان ہے، جہاں کے حکمران اپنی برتھ ڈے پارٹی کا جب کیک منگواتے ہیں نا تو 24 سے 25 لاکھ کا وہ کیک ہوتا ہے، اور اسی صوبے میں پچھلے 40 سال سے حکومت کرنے والی پارٹی جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو 40 لاکھ روپے کا لہنگا تیار کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ سن کے تھوڑا رونا بھی آتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ مجھے یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک وہ بات یاد آئی جب ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں شہر کا گشت لگا رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اندر سے عورت کی آواز آئی کہ امیر المومنین نے وظیفہ مقرر کیا ہے اس بچے کے لیے جو دودھ ماں کا پینا چھوڑ دے۔ آپ واپس گئے اور صبح جا کے سب سے پہلے یہ فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر ہوگا۔ ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے حکمران ایسے تھے، اور آج کے حکمران کیسے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی قصور ہمارے ہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں جیسی عوام ویسے حکمران، اور یہ اللہ کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلے گی۔ خدارا اپنے ووٹ ایسے لوگوں کو دیجئے جو ایماندار ہیں۔ اگر ایماندار ہوں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے، بے ایمان ہوں گے تو وہ پورے کا پورا ملک کھا جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہماری قوم کی اخلاقیات پہ ایک تماچا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نوٹس لینے والا نہیں کہ ایک ماں کے ساتھ یہ واقعہ اسی مہینے پیش آیا۔ کون سے مین سٹریم میڈیا نے اس کی خبر چلائی؟ کہاں پہ پرنٹ میڈیا میں اس کے بارے میں رپورٹنگ کی گئی؟
कहाँ से किसी सोशल मीडिया में किसी यूट्यूबर ने इसके बारे में बात की। हमें तो खबरें चाहिए कि बुशरा बीबी की ऑडियो कॉल आ गई और मरियम बीबी फलानी जगह पे खाना खा रही हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फलानी जगह पे दौरा करके आए और उसके तशरीह के लिए 15 करोड़ के इश्तहारात दिए जाएं। अगर यही पैसा एक वहाँ पे हस्पताल पे लगाया जाता तो वहाँ पे बच्चों की इतनी बड़ी तादाद में मौत ना होती। इस पैगाम को आगे भी फैलाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने गिरदोनवा का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हम नासिर।